السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور دو تین بڑی اہم خبریں آپ تک پہنچانی. ایک تو ایم کیو ایم پاکستان کے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا کیا بنا ہے اس کو بتاتے ہیں ہم آپ کو. اور یہ کس شخصیت نے کہا ہے کہ جناب بانی متحدہ کو اجازت دی جائے پاکستان میں سیاست اور پاکستان میں آنے کی، اور اس پر کیا رپلائی آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سی اہم شخصیت پاکستان میں ہے جس نے یہ تقاضا کیا. اچھا، نون لیگ کے کامران خان ٹسور سابق گورنر ہیں، ان پر الزامات کیا ہیں؟ بلکہ اب میں کہوں گا الزامات کیا، وہ تو کھل کر بات کر رہے ہیں، اور کوئی گلیہ کونسلر بات نہیں کر رہا نون لیگ کا، بلکہ ایک اہم شخصیت نے کیا کچھ کہا. میرے پروگرام میں بھی کہا، مجھ سے آف دی ریکارڈ تو چلیے جو کچھ بھی کہا، لیکن آن دی ریکارڈ جو کچھ کہا ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. اور ایک قرارداد بھی جمع کی گئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جناب وہ قرارداد کیا ہے اور کیا اس قرارداد میں کہا گیا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کی سماعت تھی ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں جو کچھ ہوا، کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یعنی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے ظاہر ہے اب تک انٹر پارٹی الیکشن کرائی نہیں ہے. جو ڈیو ہو چکے ان پر 1 سال انہوں نے قرارداد کے ذریعے ایکسٹینڈ اپنے آپ کو کر لیا تھا، اور وہ ایکسٹینشن جو ہے ظاہر ہے وہ بھی چیلنج ہوگی بھائی کیوں، کیا ایسے ناگہانی تھی، کیا ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے ایکسٹینڈ کرنا پڑا ہے آپ کو، وجہ کیا ہے. دوبارہ جب وہاں پیشی ہوئی تو ان کے نمائندے نے کہا کہ جی خالد مقبول صدیقی صاحب تو نہیں آ سکتے. ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں آ سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ جی چونکہ اس وقت خطے میں جنگ ہو رہی ہے. تو ظاہر لب لباب، اچھا دونوں تینوں جو سٹوریز ہیں ان کا میں لب لباب اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، لب لباب بتا رہا ہوں، غلطی کوتاہی ہوگی معاف کر دیجیے گا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب خطے میں جنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں تو یہ ہو رہی ہے، وہاں کیوں نہیں سکتے؟ اور ویسے بھی وہ تو وزیر تعلیم ہے، سوچنے کی بات ہے، وزیر تعلیم ہے، اور ظاہر ہے وہ اگلے محاذوں میں لڑنے تو نہیں چلے گئے نا. وہ تو ہمارے بہادر جوانوں کا کام ہے جو ملک کے لیے شہادت دے رہے ہیں اور بہترین فرائض اپنے ادا کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا گیا کہ یہ 2 مہینے کا ٹائم دے دیں. ان سے کہا کہ بھائی 2 مہینے کا ٹائم تو نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انٹر پارٹی الیکشن ایم کیو ایم میں ہوئے تھے 16 اکتوبر 2021 کو، اور آئین کے مطابق ایم کیو ایم کا جو آئین ہے اس کے مطابق 4 سال کے بعد یہ ہونے تھے 16 اکتوبر 2025 کو، جو کہ نہیں کرائے گئے. اور پھر الیکشن کمیشن میں چلا گیا معاملہ، پھر طرح کی دیگر باتیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 جنوری 2026 تک ان کو کہا کہ ابھی کرا لیں، وہ نہیں کرائے. پھر انتخابات نہیں کرائے. پھر 16 مارچ 2026 کو ظاہر ایک اور پیشی تھی جس پر یہ ساری باتیں ہونی تھی، نہ ہو سکی، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ جو 7 اپریل کو ہوا سارا معاملہ اور کیس کی سماعت ہوئی، تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئیں، اور یہ جو ایک قرارداد کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے لی خالد مقبول صدیقی صاحب نے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو 1 سال کا ٹائم پڑا ہوا ہے، انٹر پارٹی الیکشن جلدی کیا ہے، کرا لیں گے. اور جلدی ہے یا نہیں ہے، ڈر خوف کس کا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. خیر، تو یہ سارا جب معاملہ ہوا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ بھائی ذرا ان کو کہیں کہ آ جائیں، یا ان کے وکیل آ جائیں، جواب دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے ہی فارغ ہو جائیں اور وہ وہاں سے ہی فارغ ہو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہاں سے فارغ اور وہاں سے فارغ، پی ٹی آئی کی مثال میں دینا نہیں چاہتا بار. تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سر کچھ بھی کریں 2 مہینے کا ٹائم دے دیں. تو جس پر انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، 16 اپریل کو اب دوبارہ سماعت ہوگی. یہ سارا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اگر چلے مان لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر ہی صحیح، ورنہ ایم کیو میں سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی الیکشن کمیشن کو بھی بولنا پڑا ہو کہ انٹر پارٹی انتخابات کرائے جائیں اور ان کے ایم کیو والے بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ نہیں، ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک طرف تو خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ قیادت کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے. اچھا چھوڑنا تو خیر میں نہیں کہتا کہ وہ چھوڑ دیں، لیکن انتخابات کراتے ہیں، جس کو ان کے کارکن چاہیں اس کو منتخب کر لیں گے. اچھا کارکنان کا جو پلڑا ہے وہ کس کے طرف زیادہ ہے، کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ ابھی کامران ٹسور صاحب کا جو استقبال کیا گیا اس پہ اندازہ سب کو ہو گیا کہ جی کارکنان کی تعداد اتنی کم کیوں تھی، رہنماؤں کی تعداد بھی کم تھی، وجہ کیا ہے. دوسری طرف سب کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان سب کا وزن وہاں ہے. کیونکہ اگر انتخابات ہوتے ہیں انٹر پارٹی الیکشن جو کہ ہوں گے، تو اس میں اب فرض کر لیجیے خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، یہ 2 مین لوگ ہیں نا. ویسے تو مصطفیٰ کمال صاحب ان واقعات کو دیکھتے ہوئے لگتا تو نہیں ہے کہ اس انٹر پارٹی انتخابات ہوں گے تو کوئی خاص ان کا مقابلہ ہو پائے گا.
बीच में कोई तिगड़म शिगड़म ना हो जाए, कहीं से फ़ोन कॉल कोई ऊपर या नीचे कहानी कोई बन जाए अलग बात है। अदरवाइज़ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मुकाबला नज़र आता नहीं है। इन हालात को देखते हुए कि उनके रहनुमा और उनके कारकुनान की जो तादाद रही है, जलसों में देख लीजिए या लास्ट की जो इस्तकबाल के हवाले से बुलाया गया था और कितने लोग वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद तो लगता ही है कि इंटरपार्टी इंतखाबात होंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब का जो ग्रुप है वो सामने आ जाएगा चेयरमैनशिप के हवाले से। तो लगता नहीं कि मुकाबला होगा। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जी अगर वो कहते हैं ना दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, उसके हवाले से कोई तैयारी, तो फिर ये तो तैयारी नहीं है ना कहीं किसी घर में बैठ के कहीं बुला के कोई मीटिंग करके देखिए रात के तारीख में कहीं और बैठ के इस तरह की बात फिर साजिश ही होती है। तो बहरहाल असल बात ये है कि जो कारकुनान हैं वो किसको चाहते हैं। ज़ाहिर है इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा भारी है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, बल्कि कुछ नाकदीन तो ये भी कह रहे हैं जो बड़ी सियासत है एमक्यूएम की सियासत को जानते हैं। ज़ाहिर हमने भी बहुत कवर किया एमक्यूएम की सियासत को, पुराने वाली नई वाली तमाम को लीडरान को भी कवर किया है, तो मालूम है इस वक्त ज़ाहिर बड़ा भारी है, नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल साहब का मुकाबला बनता नहीं है उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, इस हद तक बड़ा भारी हो चुका जो ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने देखी हैं। लेकिन वही पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सियासत किस तरह की होती है मैं और आप जानते हैं। किसी वक्त कुछ हो जाए, कहीं से कोई फ़ोन, कोई ड्रामा, कोई कहानी, कोई जुल्लू इलेक्शन, हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दोबारा आ जाएँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी फारूक सत्तार साहब भी तो हैं सीनियर आदमी, अमीनुल हक साहब भी तो हैं सीनियर आदमी, और हो सकता है कामरान टजूर साहब भी इस इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लें और चेयरमैनशिप के लिए वो आ जाएँ। कोई भी आ जाए, बज़ाहिर तो बड़ा भाई उनका बहुत भारी है कारकुनान को देखते हुए, क्योंकि कारकुनान के वो करीब भी हैं। आप तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे लोगों को, ये भी देखा है हमने। तो बहरहाल ये तो मैंने कहा जी कराने पड़ेंगे, और क्या नतीजा आएगा वो अब आपको जो लगता है चले वही बता दीजिएगा। मेरा तो अपना एक तज्जिया है जो मैंने एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को देखा है और तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे जो लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा कमेंट किसके हक़ में आते हैं। जो लोग तबसरे कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो मद्देनज़र ज़रूर रखें इन तमाम बातों को। पॉपुलर कौन है इस वक्त, भाग कौन रहा है इंटर पार्टी इलेक्शन से, क्यों चहमगोइयाँ हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को देखिए। और ये भी देखिए कि लास्ट जलसे फिर अवाम में निकलने की बात कौन कर रहा है और कौन टाल रहा है इन तमाम बातों को, कौन लड़ाने की बात कर रहा है कि वो तो उठाते थे और बिठाते थे और फलां करते थे। मतलब आपस में पार्टी साथ लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो फिर ये दिल से कुदरत तो ख़त्म करनी पड़ेंगी ना। मैंने इसलिए कहा एमक्यूएम की आदत ज़ाहिर है। अच्छा, बानी मुत्तहदा के दौर पर ये ज़ाहिर है इंटर पार्टी इंतखाबात का वक्त हुआ भी करते थे, और उस ज़माने के इंटर पार्टी इलेक्शन में कहेंगे तो एक अलग से प्रोग्राम भी हम कर लेंगे। और वो क्योंकि वो खुद तो कभी चेयरमैनशिप के लिए सरबराही के लिए नहीं खड़े हुए इंटर पार्टी इंतखाबात में, लेकिन वो उस ज़माने में भी चेयरमैन हुआ करते थे, उनके अजीम एम तारिक साहब थे। उसके बाद से फिर वो चूँकि बाहर चले गए, फिर एक सिस्टम अलग आ गया, राब्ता कमेटी बन गई, तो अब तो 1 मिनट शो चल रहा है। बहरहाल अब बात निकली है बानी मुत्तहदा की, तो बानी मुत्तहदा के लिए आयशा गुलाली जो पीटीआई की साबका सीनियर रुकन है, साबका रुकन है, अब तो नहीं है वो, अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। उन्होंने कि मैं देख रहा था वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी महाजिर कम्युनिटी के हवाले से बड़ा काम है, बानी मुत्तहदा का महाजिरों को पहचान उन्होंने दी है, तो आखिरी एज है उनकी। और वैसे तो ज़ाहिर है इंसान तो किसी का किसी बारे में नहीं पता कौन कब तक जिंदा रहेगा, लेकिन जिसने जो आया है इस दुनिया में जाना भी है उसने, तो वो कहते हैं आखिरी और उनको पाकिस्तान में गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए। सियासत अगर करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, और बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले मौजूद हैं जो ये चाहते हैं। तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान को नज़रसानी करनी चाहिए और बात होनी चाहिए इस बात पर। तो ये उनकी डिमांड है, डिमांड कह लीजिए, उनकी तरफ से कह लीजिए एक मुतालबा कह लीजिए, एक बात सामने आई है जिस पर हम बात कर रहे हैं आज आपके सामने यहाँ बैठ कर। अच्छा जी, कामरान टजूर साहब के हवाले से मेरे प्रोग्राम में आए थे फ़ाहद शफीक साहब। फ़ाहद शफीक साहब जो है यूथ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे सिंध को वो देखते हैं, और यूथ के हवाले से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको वो देख रहे हैं। अब निहाल हाशमी साहब गवर्नर बने हैं, तो निहाल हाशमी साहब के साथ गवर्नर हाउस में आजकल वो मौजूद भी होते हैं, और आपस की बात है, जैसे निहाल हाशमी साहब को पसे पर्दा का कोई शख्स चला रहा है, डील कर रहा है, बता रहा है, तो वो फ़ाहद शफीक साहब ही। उन्होंने कहा कि जी ये जो कामरान टजूर साहब कहा करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कि 50,000 IT के स्टूडेंट्स में तैयार कर रहा था और पढ़ा रहा था, तो वो तादाद जो है बिल्कुल गलत है, 10,000 लोग भी नहीं हैं। तो ये मैंने उनसे 2-3 बार घुमा फिरा कर भी सवाल पूछा कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो पूरे जनाब पाकिस्तान में शोहरा है उनका इस बात का कि जी 50,000 IT के स्टूडेंट्स थे मेरे पास,
اور میں پڑھا رہا تھا ان کو، وہ ڈگریاں بھی لے رہے تھے اور وہ بڑے کامیاب تھے اور کما رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بڑے اس وثوق سے کہہ رہا ہوں، 10,000 لوگ بھی نہیں تھے، 10,000 بچے بھی نہیں تھے، اور ان کو ان سے کتنی ہمدردی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا کہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا گورنر ہاؤس تو ہمیں فون آیا اسی دن جس دن حلف اٹھایا تھا نہال ہاشمی صاحب نے کہ جی مارکی ختم ہو رہی ہے. جب ان کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا اسلام آباد سے، تو ہم نے کہا بھی کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑے برے حالات ہیں اور وہ ختم کر رہے ہیں اس بات کو. تو ہم نے کہا بھی داؤ مستقبل بچوں کا داؤ پہ لگ جائے گا. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکوایا، اور یہ جو بار بار دہراتے ہیں کہ جی میں نے بات کر لی ہے نہال ہاشمی صاحب سے اور بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، کام جاری رہے گا، پڑھائی جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں بالکل بات نہیں ہوئی ان کی. فہد شفیق صاحب کے جملے، بالکل بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کو اگر اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ڈگری وہ کون سی دے رہے تھے بچوں کو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایفیلیٹڈ ادارہ حکومت پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، ہم دیں گے. وہ تو یہ بھی نہیں، ڈگری بھی نہیں دے پا رہے تھے حکومت پاکستان میں کسی ایفیلیٹڈ ادارے کی، یعنی یونیورسٹی آف کراچی یونیورسٹی یا دیگر کی ظاہر ایفیلیشن نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ایک بڑا کام ہے جو ہم کریں گے ان سے نہیں ہو پایا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جس برے حالات میں ہمیں ملا، جس برے حالات میں، تو اس میں میں نے کہا بھی کیا بات کر رہے ہیں برے حالات؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنی ویڈیو بنی ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ جناب وہ تو جو حالات پیدا کر دیے تھے انہوں نے وہاں پر، اور بچوں کا مستقبل داؤ پر، تمام باتیں انہوں نے کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے بیٹے کو، یعنی کہ کامران تصویر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں بڑے ہونہار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے، اس کو ایمبیسڈر کس طرح سے بنوا لیا. ہم شیزا فاطمہ سے آئی ٹی جو منسٹر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ وہ تو ابھی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، 18 سال کی عمر نہیں ہوئی، اس کو کس طرح بنا دیا. اس پر بھی ان کا اعتراض ہے. اور اس میں نے کہا بھی کہ بڑا لائق بچہ ہے اور ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اسمارٹ ہے. اس نے کہا جی وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایمبیسڈر کیسے بنا سکتے ہیں آپ ایسے آدمی کو جو بھی اسکول گوئنگ ہو یا 18 سال جس کی عمر بھی نہ ہو، اور کیا ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس کام میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی ایسی ایکسپرٹ کو لے کر آئیں گے ایمبیسڈر کے طور پر. تو یہ وہ باتیں ہیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا حالات اور کس طرف حالات جا رہے ہیں، سیاست کس طرف جا رہی ہے. تو ان 2-3 خبروں کی میں نے کہا ڈیٹیل تو شاید نہ ہو سکے، لیکن سرسری طور پر پہنچا میں نے اپنے الفاظ میں ضرور دیا اب تک. اور اگلا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیگر جو خبریں ہیں، جو چینجنگ آ رہی ہے، جو مزید خاص طور پہ جنگ تو بند ہوئی، شکر ہے، پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا فیلڈ مارشل صاحب کا اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جمعے کو یہاں مذاکرات ہوں گے، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا، دنیا اس کی محترم ہے. چلیں جی، اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وہی دی اجازت.